بسم اللہ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ یا حبیب رب العالمین۔ آج کا جو بیان ہے وہ ہے کہ وہ صحابی جو حضور پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہوئے 1000 سال پہلے حضور کو تسلیم کیا اور حضور کی آمد پہ یقین رکھتے ہوئے حضور کی آمد پہ 1000 سال پہلے ایمان لے آئے حضور پہ۔ حضور کے آنے سے 1 سال پہلے حضور پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان صحابہ کے بارے میں آج کچھ بیان کریں گے کہ وہ خوش نصیب کہ ابھی حضور ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو وہ 1000 سال پہلے ایمان لے آئے اور اپنا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو کیوں پسند فرمایا، اس کے بارے میں اولین سیرت نگار ابن اسحاق نے اپنی تالیف میں اور امام ابن شام نے اپنی تاریخ دمشق میں اور دیگر متعدد علماء نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں تاریخ ابن اسحاق کر کے حوالہ سے اس کا خلاصہ قائرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تبا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد اور اسے غلاف پہنانے کے بعد اپنے لشکر جرار سمیت یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ تبا اس وقت یثرب ایک پانی کے چشمے کا نام تھا جہاں کھیتی باڑی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تبا کے ہمراہ لشکر کے علاوہ صاحب کمال علماء حکماء کا بھی ایک جمع غفیر تھا جو اس نے مختلف علاقوں سے چن چن کر اکٹھے کیے تھے۔ یثرب پہنچ کر اس نے وہاں قیام کیا۔ ایک روز 400 علماء بادشاہ کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور دستبستہ عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس شہر کو چھوڑ کر دوبارہ سفر نہیں کریں گے، ہم سفر نہیں کرنا چاہتے، ہم اس شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ہی اختیار رہائش کریں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان کے حالات دریافت کیجئے، میں ان کی تو ابھی ضرورت بھی تھی اور یہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کی وجہ دریافت کرو۔ وزیر نے سب کو اکٹھا کیا، 400 علماء اکرام کو اکٹھا کر کے جو ان میں سے بڑے تھے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ ادھر رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ جہاں پہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ جس ہستی کی وجہ سے اس شہر کو عزت ملنی اور جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ حق کے امام ہوں گے اور صاحب قرآن، صاحب قبلہ اور صاحب لوا منبر ہوں گے، وہ یہ اعلان کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ان کی عزت گاہ یہ شہر بنے گا۔ بس خوشخبری ہے کہ اس لیے جو ان کو پالے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا، ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ ان کے زمانے کو پالے اور ان پر ایمان لے آئے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں بھی یہاں رہائش پذیر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ جب بادشاہ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم نے اس کی وجہ آپ کے وزیر کو تفصیل سے بتا دی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 1 سال حضور کی آمد کا انتظار کریں گے جہاں ٹھہرے گا۔
بادشاہ خود بھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان 400 علماء کے لیے 400 رہائشی عمارتیں مکانات تعمیر کیے جائیں اور 400 کنیزیں خریدیں، انہیں آزاد کیا، پھر ان کا نکاح ایک عالم سے کر دیا، انہیں زر کثیر بخشا تاکہ وہ جہاں سے اخراجات ان کے برداشت کر سکیں، رہنے کے ایک خط لکھا جسے سونے کے ساتھ سر منبر وہ خط سونے کے ساتھ لکھا اور علماء میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے سپرد کیا اور اس سے التماس کی کہ اگر اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو تو یہ عریضہ وہ خود حضور کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں پیش کرے اور دستبستہ میرا سلام عرض کرے۔ اگر وہ اسے نہیں موقع ملتا وہ اپنی اولاد کو اور اولاد در اولاد کو وصیت کرتا جائے کہ جس کو وہ عہد سعید دیکھنا نصیب ہو، پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف میسر آئے تو وہ اس کا عریضہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ اس کے عریضہ کے چند فقرے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اس عریضہ میں لکھا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے، میں نے نازل فرمائے گا۔ میں نے حضور کا دین قبول کیا اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا، آپ کے رب پر اور کائنات کے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، اور جو حکام شریعت آپ اللہ کی طرف سے لے آئیں گے ان پر محکم یقین رکھتا ہوں۔ اگر مجھے حضور پیشوا سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو جو میری انتہائی خوش بخشی ہوگی، اور اگر میں زیارت کی سعادت سے بہرہ مند نہ ہو سکا تو قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے اور مجھے فراموش نہ کیجیے۔ میں حضور کے ان فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں میں سے ہوں جو حضور کی آمد سے پہلے حضور پر ایمان لے آئے ہیں۔ تبا کی وفات کے بعد پورے 1000 سال گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور اہل یثرب کو پتہ چلا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس خط کو حضور پیشوا کی خدمت میں کیسے پہنچایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک قابل اعتبار شخص کا انتخاب کریں اور یہ خط دے کر حضور کی خدمت اقدس میں روانہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک زیرک آدمی جس کا نام ابو لیلہ تھا اور انصار کے قبیلہ میں سے تھا اسے یہ خط دے کر بھیجا۔ اسے پرزور تاکید کی کہ اس خط کو بڑی حفاظت سے رکھیں اور حضور کی خدمت میں باصد عزم و نیاز پیش کریں۔ وہ روانہ ہو گیا۔ جب اثناء سفر پیشوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ سلیم کے ایک شخص کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ فرمایا انت ابو لیلہ؟ تو ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے عرض کی ہاں۔ پھر پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تبا ابل شاہ جمن کا خط تمہارے پاس ہے؟ تبا ابل شاہ جمن کا خط تمہارے پاس ہے؟ وہ یہ سن کر شہدر رہ گیا اور سراپا حیرت بن کر پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ جادوگر تو نہیں؟ پیشوا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خط پیش کرو۔ اس نے اپنا سامان کھولا جس میں اس نے وہ خط چھپا کر رکھا ہوا تھا، اس کو پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضور
پیشوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط سن کر 3 بار فرمایا مرحبا بالآخل علیہا کہ میں اپنے نیک بھائی کو مرحبا کہتا ہوں۔ پھر پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو حکم دیا کہ وہ واپس یثرب چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو حضور کی آمد کے بارے میں آگاہ کرے۔ امام بن یوسف الصالحی نے سبل الحدی میں اس واقعہ کو متعدد حوالوں سے نقل کیا ہے اور وہ اشعار بھی لکھتے ہیں جو اس نے اپنے عریضہ میں تحریر کیے تھے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد علیہ السلام اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد علیہ السلام اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں نے حضور کا زمانہ پا لیا تو میں حضور کا وزیر بنوں گا اور چچا جاد بھائی کی طرح ہر موقع پر امداد کروں گا۔ میں تلوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور حضور کے سینہ میں جو فکر و اندیشہ ہوگا اس کو دور کروں گا۔ یہ تھے اشعار اس یمن کے بادشاہ تبا کے جو اس نے 1000 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ جو قافلہ ادھر 400 آدمی علماء کرام چھوڑے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ آبادی یثرب بن گئی، اتنی پھیل گئی حضور کی آمد تک 1000 سال میں کہ وہ آبادی بہت وسیع ہو گئی۔ وہ سبھی لوگ جو ہیں حضور کے انتظار میں تھے کہ حضور آئیں، ہم ایمان لے آئیں، اقرار کریں۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔